نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قیامت کا ذکر، تین باتیں قرآن پاک کی پکی باتیں ہیں. ایک تو عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے، دوسرا عقیدہ رسالت کہ ہر نبی جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے سچے نبی ہیں، اور قرآن کی حقانیت اور آخرت کا عقیدہ. آخرت کا عقیدہ اگر نہ ہو تو انسان برائی سے نہیں بچ سکتا. آخرت کے عقیدے کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے آگے جا کے جواب دینا ہے. تو یہاں بھی آخرت کے عقیدے کا ذکر ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت جو آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، تو جواب کیا دیتے تھے آگے سے؟ جی قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کہتے کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ قیامت کیا ہے. مَا نَدْرِي، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ایک خیال ہے، ایک گمان ہے، بس ایک خیال ہے کہ ہے اور یقین نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں یقین نہیں ہے، ایک خیال ہے، ایک گمان ہے. یہ کافروں کا جواب ہوتا تھا، جو آج بھی کافروں کا یہی جواب ہے. اور کئی مسلمانوں کا بھی، جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بس قیامت کہاں ہے. تو ہمیں کہ ان سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں، تو کہتے قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کیا چیز ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ایک خیال ہے، گمان. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں. تو قیامت کا جو یقین نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. قیامت کا یقین عقیدے، بنیادی عقیدے میں شامل ہے. اور اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں، نیکی کرتے ہیں. جو بھی مسلمان نیکی کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ آخرت میں میں نے جانا ہے، جواب دینا ہے، وہاں میرے پاس کچھ ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا، اور اللہ کے پاس میں کوئی جواب دے سکوں گا. فرمایا یہ تو وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، یہ تو اس دن جب تمہاری یہ گناہ کھلیں، باتیں کھلیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو تم نے گناہ کیے جب وہ کھل کر سامنے آئیں گے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیزیں جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیزیں تمہیں گھیر لیں، اس سے پھر تم بھاگ نہیں سکو گے. جن کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا پہلے اڑایا یا آج، یا کافر آج بھی اڑاتے ہیں. کون سا قیامت ہے جی، کب آنا ہے؟
فرمایا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اس کے گھیرے میں ہوگے، اس سے نکل نہیں سکو گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج تمہیں ہم ایسا بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج تم بھولے بھٹکے ہو، آج تم بھلا دیے گئے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم جہنم میں جل رہے ہو یا کہاں جا رہے ہو، آج تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ننساکم، تم کو بھلا دیا گیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس ملاقات کے دن کو بھلا دیا۔ ملاقات کا دن ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، جب بلا دیے جاؤ گے تو تم آگ کے حوالے ہوگے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَأْوَا، تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی تمہارا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو مددگار پیدا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، پارٹی والے آ جاتے ہیں، آج ہی کسی کو رشوت دے دیتے ہیں، لیکن فرمایا وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس لیے کہ تم نے اس دن کو مذاق کا نشانہ بنا دیا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ، میری آیاتوں کو مذاق بنا دیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ کافر کیا کہتے تھے؟ سورتوں کے نام ہیں، ایک کا نام ہے سورت بقرہ۔ بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے۔ ایک کا نام ہے سورت نساء، تو نساء کا معنی کیا ہے؟ عورتیں۔ ایک کا نام ہے سورت مائدہ، تو مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ ایک کا نام ہے سورت انعام، مویشی جانور، اور ایک کا نام ہے نحل، شہد کی مکھی، اور ایک کا نام ہے عنکبوت، مکڑی۔ تو اس کو نام بول بول کے نہ مزاحیے، گائے میری ہو گئی، دسترخوان تیرا ہو گیا جی، اور مجھے شہد پسند ہے جی، مکھی میری ہو گئی، عنکبوت وہ کسی کے حوالے کر دے۔ یہ کس سے مذاق کرتے تھے؟ قرآن کے ساتھ، سورتوں کے ساتھ۔ ایسے خبیث اس دور میں بھی ہے، ایسے خبیث اس دور میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم سب دھوکے میں ہیں۔ ایک کہتے جی میں تو اتنا پہلوان ہوں، جوان ہوں کہ میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ دوسرا کہتے جی میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تیسرا کہتے جی میری حکومت ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ چوتھا کہہ رہے جی میں تو علاقے کا ایسے چور ہوں۔ تو فرمایا کہ وغرتکم الحیات الدنیا، ان چیزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس اس دن نہ ان کو اس دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ توبہ کے لیے وقت دیا جائے گا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا یار اس کو 2-3 دن دے دو، یہ معافی مانگ لے گا یا جو نقصان کیے یہ پورا کر دے گا۔ تو وہاں تو نقصان پورا، اس کے لیے تو یہ دنیا ہے، نقصان پورا کرنے کے لیے۔ یعنی توبہ جو ہے آخرت میں نہیں ہوگا کہ آخرت میں بندہ کہے جی میں اب میری توبہ ہے، یا اللہ اب میری توبہ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ
ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ توبہ کے لیے وقت دیا جائے گا کہ چلو یار تم توبہ کر کے پھر آ جاؤ۔ یہ دنیا ہے، جس نے کرنی ہے مرنے تک اس کے پاس وقت ہے، وہ کر لے، اس کے بعد موقع ختم ہو جائے گا۔ مال مکانا ہے تو لاہور بھی جانا ہے جی یہ مال مکے گا، دنیا ختم ہوگی تو جناب کیا ہوگا؟ پھر موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس تعریف ہے اس اللہ کے لیے، رب السماوات، جو پروردگار ہے آسمانوں کا، ورب الارض، زمینوں کا بھی رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا بھی رب ہے۔ تعریف کس کے لیے ہے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تعریف اس ذات کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا۔ آسمان کس نے بنائے؟ اور زمین کس نے بنائی؟ اور سارے جہان کس نے بنائے؟ رب جو ہے نا، رب۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، 3 دفعہ رب آئے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، بناتا ہے۔ بچے کی پرورش کو کون کرتا ہے؟ ماں نے بڑی زبردست پرورش کی، والد نے پرورش کی ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ اور پرورش کرنے والے اس کو کہتے ہیں کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پرورش کرتا ہے۔ آج اگر بچہ پیدا ہو گیا تو کل وہ تھوڑا بڑا ہوگا، پرسوں اور بڑا ہوگا، اس کے اگلے دن اور بڑا ہوگا، اس طرح کرتے کرتے جوان ہو گئے، وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کون بڑھا رہا ہے؟ یہ رب ہے جو اس کو پال رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنات کا عالم، سمندروں کا عالم، آسمانوں کا عالم، جنات کا عالم، کتنے عالم ہیں، وہ سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور پھر آخر میں سورۃ جاثیہ کی آخری آیت ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں میں بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ بڑائی کس کی ہے؟ کبریا، تکبر، وہ اللہ کے لیے جائز ہے، کسی بندے کے لیے تکبر جائز؟ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ تو جو تکبر کرے گا یا بڑائی بیان کرے گا اپنی، وہ میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا، اور جو میری چادر چھینے گا میں اسے دوزخ کی آواز۔ جو بھی تکبر کرے گا، میں الکبریاء ردائی، تکبر کیا ہے جی؟ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اللہ خود بھی فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے، تمام مخلوق مغلوب ہے، وہ غالب ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ اللہ پاک مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اللہ پاک کہاں ہے؟ اللہ پاک ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمارے حوالے کی ہے یہ دنیا کہ تم بھی کچھ کرو، میں تو کروں گا۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ جب میرے بندے ہیں پھر وہ کرتا ہے، جب بندے ہی بندے نہیں ہیں تو وہ پھر نہیں کرتا، وہ کہتے چلو کیڑے مکوڑے۔ ہاں جی، فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، اب بھی اللہ کے فرشتے اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ جو فلسطین والے ہیں ان پہ میں حیران ہوں کہ عورتیں مر رہی ہیں اور زخمی ہیں، لیکن ان کا برقع نہیں اترا۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ عجیب نظام۔
ایسے پکے مسلمان، لیکن ان کے بھی کوئی خطائیں گناہیں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کی پکڑ ہو، گناہ ہم کریں اور آزمائش ان پہ آ گئی ہو، لیکن وہ عورتیں آپ دیکھیں کہ ان کے برقعے چادر نہیں اتر رہی، کسی خاتون کو اپنے ننگی نہیں، اس لیے پکے مسلمان، انشاءاللہ ان کی شہادت وہ جنتی ہوتے جا رہے، جنتی ہوتے جا رہے، یہ شہادتیں تو قبول ہے لیکن ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کے تمام فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔